نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طب نبی کا جو دوسرا اہم حصہ ہے وہ کہلاتا ہے پروفیٹک میڈیسن. ایسی بوٹیاں، ایسی جڑی بوٹیاں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، استعمال کروایا، تعلیم دی، سکھایا. ماڈرن سائنس آج بھی اس کو پروو کر رہی ہے. ماڈرن سائنس قیامت تک انشاءاللہ پروو بھی کرتی رہے گی. اس میں مثال کے طور پر دیکھیے دوا کو استعمال کرنے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی تاکید کیا ہے. فرمایا اللہ کے بندو ضرور دوا کیا کرو، اس لیے اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں نازل کی لکل دائن دواؤں جس کی دوا نہ ہو، ایک سوا ایک بیماری کے، وہ ہے بڑھاپا یا موت تو خیر بیماری نہیں ہے بلکہ وہ تو انجام ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوا ہمیں نہیں مل رہی تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے علاج پیدا نہیں کیا. علاج موجود ہے، دوا موجود ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے. ہمیں اس کے لیے ذرائع اختیار کرنے چاہیے. صدقہ ہے، صلاۃ الحاجات ہے، اللہ کے آگے رجوع ہے. وہ دوا ضرور ہمارے ہی قریب ہوگی، ہمیں نہیں مل پا رہی. بعض اوقات گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی انسان نعمت تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے. اب دیکھیے شہد دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. اس کے بارے میں دیکھیں کتنی مبارک حدیث موجود ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر بھی یہاں موجود ہے. جو شخص مہینے میں 3 دن شہد ایمٹی اسٹمک صرف چاٹ لے، کنٹینیو 3 days in a month، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی. آپ بتائیں کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ ایک ماہ کے لیے میری حفاظت ہو جائے بڑی بلاؤں سے، بڑی بیماریوں سے، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ آپ بتائیں اس سنت میں کتنا عمل ہے زندگی میں. شہد دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. اب دیکھیے عام طور پر گردے کی بیماریوں کے مسائل ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا رہنمائی کی ہے؟ فرمایا کہ گردے کے درد کا سبب گردے کی نس ہے. جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو. پانی پر ایک بات اور عرض کر دوں، نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام صبح نہار میں شہد کا پانی پیا کرتے تھے. روایات میں یہاں تک آتا ہے جب آپ علیہ السلام اللہ کے راستے میں سفر کرتے تھے تب بھی شہد کے پانی کے کپے ساتھ جایا کرتے تھے. آپ بتائیں یہ زندگی میں یہ عمل کہاں ہے؟ کسی کی زندگی میں ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جو صبح اٹھ کے دانت صاف کر کے پہلے شہد کا پانی پیتا ہو؟ کوئی ہے ایسا ہاتھ اٹھانے والا؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی زندگی نہیں ہے؟ لیکن چونکہ ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، جب ہم بے خبر ہیں تو پھر بظاہر بیماریاں ہمارا مقدر بنیں گی اور ہمیں اس کا علاج معلوم بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اب دیکھیے عام طور پر جب گردے کے مسائل ہوں تو بہت آسانی سے آپ گرم پانی میں شہد ملا کر اس کو دیں، انشاءاللہ تعالی نبی علیہ السلام کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی. میں اور آپ غلط ہو سکتے ہیں، یہ اس کا علاج ہے. پھر دیکھیے حدیث پروفیٹک میڈیسن ہنی کے بارے میں، گڈ سورس آف شہد کے ہنی کے بارے میں، گڈ سورس آف اینٹی آکسیڈینٹس، لو کیلوری لیول، بوسٹ انرجی بٹ ڈز ناٹ ایڈ اے لاٹ آف ویٹ. اس کے استعمال سے وزن بھی نہیں بڑھتا، اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں مگر اس کے استعمال سے وزن نہیں بڑھتا. ریپڈلی ڈیفیوزز تھرو دا بلڈ اسٹریم اینڈ ہیلپس ریکور فرام فیٹیگ کوئکلی. اس کا مطلب ہے کہ خون میں جلدی تحلیل ہو جاتا ہے اور انسان کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. اس کے بعد لکھا سپورٹس بلڈ فارمیشن اینڈ آلسو فنکشنز ایز اے پروٹیکشن اگینسٹ کیپلری پرابلمز اینڈ آرٹریز. یہ انسان کے جسم میں رگیں بھی ہوتی ہیں اور شریانیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خون کی تعمیر میں ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ جس سے کیپلریز، شریانیں، آرٹریز، رگیں یہ سب محفوظ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کلز بیکٹیریا تھرو دا انہیبیٹنٹ ایفیکٹ، یہ جراثیم کو مار دیتا ہے. اس کا ایک اور شہد میں اندر ایک اور اہم چیز پائی جاتی ہے، اس کو رائل جیلی کہتے ہیں. رائل جیلی is used problem caused by tissue deficiency اور body fertility. جب انسان کے
ٹیشو مسلز جب یہ پھٹ جاتے ہیں تو اس میں رائل جیلی بہت مفید کام کرتی ہے. یہ دیکھیے ایک آسان اس کا استعمال، نیچرل فوڈ ریمیڈیز، ہنی اینڈ جنجر، شہد کے ساتھ ادرک کا استعمال. ادرک کا ذکر بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، مکس 3 اسپونس آف ہنی وتھ ایکول کوانٹٹی آف جنجر جوس، 2 چمچے شہد، 2 چمچے ادرک کا رس. بس شرط یہ کہ ادرک کیمیکل والی نہ ہو، آرگینک ہو، دیسی ہو، جس کا جو کہ چائنا کی امپورٹ نہ ہو، ہمارے ملک پاکستان کی ہو، دیسی ہو. یہ شرط لازم ہے اس کے لیے. کیمیکل بھی ادرک کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے، the concoction helps to expectorate mucus providing relief from the common cold, coughs and sore and throat. گلے کے امراض، بلغم، کھانسی، بخار، اس کے لیے بہترین نسخہ ہے یہ. جو چاہے اس کو استعمال کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اب دیکھیے عام طور پر ایک مرض جو کہ بہت پایا جاتا ہے وہ ہے گردے کی پتھری. گردے کی پتھری کے لیے آج بھی ایک صاحب میرے پاس صبح کو آئے تھے، اس وقت مجھے ذرا جلدی تھی. یہ عمل حدیث میں موجود ہے. اس کی تشریح علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. رسول نے فرمایا تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری شفا ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. زاد المعاد کی جو 5ویں جلد جس کو طب نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کتاب انہوں نے نسخہ پرسکرپشن لکھا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال سے افارہ، پیٹ کا پھولنا ختم ہو جاتا ہے، بلغمی، بخار کے نفع بخش ہے. اگر اس کو پیس کر، کلونجی کو پیس کر شہد کے ساتھ اس کا معجون یا پیسٹ بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے. کیا یہ نعمت نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا ہمیں زندگی میں لانا چاہیے، نہیں لانا چاہیے؟ اب دیکھیے میتھی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، جس کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میتھی سے شفا حاصل کرو. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میتھی کے فائدے کو سمجھ لے تو گھر سے سونا لا کے دے اور کہے ہمیں میتھی دے دو. یہ میتھی دانہ عموماً گھر کے مطبخ میں، کچن میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اطباء کا قول ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. گلے کی تکلیف میں قسط الہندی، قسط البحری، قسط شیری. ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پروفیٹک میڈیسن پر. ابھی 2-3 حصے اس کے ابھی اور ہیں. اللہ کرے وقت میں برکت ہو تو آپ کو اس کی بھی وضاحت کر دوں. عام طور پر پشاور شہر میں خاص طور پر بلغمی امراض، گلے کے امراض، چونکہ آپ کے یہاں سردی زیادہ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر زیادہ ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اینٹی بائیوٹک کھائیں، کیوں نہ یہ ہربل اینٹی بائیوٹک جس کو موجودہ سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ بے ضرر، ہارملیس ہربل اینٹی بائیوٹک ہے، جس کو حدیث میں قسط البحری کہا ہے. بخاری مسلم کی روایت میں ہے اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں جب ٹانسلائٹس ہو جائے تو اس کو دبا کر ان کو عذاب مت دو جب تمہارا قسط البحری موجود ہے. اس کا بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. اگر آپ کے پاس 1/4 حصہ قسط البحری، 3 حصے شہد، ملا لیں معجون تیار. یہی قسط البحری 1/4 حصہ، 3 حصے زیتون کا تیل، اس میں 10 منٹ صرف پکا لیں، ٹھنڈا کر لیں، چھان لیں. یہی ڈراپر سائنوسائٹس جو ناک میں، ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، بلغم آ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اس کو آپریٹ کریں. کراچی میں تو پٹیل ہاسپٹل میں ناک کے آپریشن کے 50,000 روپے کا خرچ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی کوئی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ مرض دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ دے پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اپروٹ دا فلم. یہ بوٹی اس ویری افیکٹولی یوز ہوتی ہے، بہت مؤثر انداز سے کام کرتی ہے. یہ بلغم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں اس کو جگہ دیں. زیادہ مہنگی نہیں ہے، ہر پنساری کا مل جاتی ہے. شہد کا معجون بنا کے رکھیں، زیتون کے تیل میں اس کا ڈراپر بنا کے رکھیں. کان کا درد ہو، ناک کے مسائل ہو، اس میں اس مبارک سنت کو استعمال کریں. یہ سوچتے ہوئے کریں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور مغفرت کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، تو کیا قسط باری استعمال کرنے پہ ہم اللہ کے محبوب بنیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ کلونجی استعمال کریں گے تو ہماری مغفرت ہوگی؟ جب گورا بغیر ایمان کے کر رہا ہے، اس کو شفا مل رہی ہے، تو ہمارے لیے تو اس میں شفا بھی ہے اور شفاعت بھی ہے۔